آج رخصتی نہ ہوئی تو میں سب کے سامنے آپ کی لاڈلی کو طلاق دوں گا۔ حاشر خان زادہ کے اعلان پر سب کو سانپ سونگ گیا۔ بچپن سے آج تک اس کی ہر ضد پوری ہوئی تھی۔ حرین تک بات پہنچی تو خوف سے اس معصوم کا چہرہ زرد پڑا۔ دادو مجھے اس چلاد کے حوالے مت کریں پلیز۔ وہ روتی رہ گئی مگر حویلی کے اکلوتے وارث کی ضد کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ رات عورتیں اسے لال جوڑا پہنا کر حاشر کے بستر پر بٹھا آئیں۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، جن نہیں۔ وہ بلیک شیروانی میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو طلاق۔ بات ادھوری تھی جب وہ آگے بڑھتا اس کے لبوں کو پینے لگا۔ آئندہ مجھ سے دور جانے کا سوچا تو۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد وہ حویلی واپس آئی تھی، لیکن حویلی آتے ہی بابا کی یاد اس کی رگ رگ میں سمائی۔ بڑی بڑی حسین آنکھوں کا بھیگ جانا بنتا تھا، لیکن یہاں اس کا اتنے پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا کہ ساری افسردہ یادوں کو بلائے وہ ساری کزنز کے ساتھ چہکنے لگی۔ حویلی کا ماحول اسے بچپن سے بہت پسند تھا۔ اس کے بابا کا گھر، حویلی میں پورا خاندان مل کر رہتا۔ اس کے تایا تائی، چاچا چچی اور دادو سب لوگوں سے ملنے کے بعد بے تحاشا خوش تھے۔ کنزا، مہک اور عارفہ کی تو گویا عید ہو چکی تھی۔ رات کی مہندی کا فنکشن تھا۔ کنزا اس کے تایا ابا کی بیٹی تھی جسے سب ہی آپی کہہ کر پکارتے۔ گھر کی بڑی کزن ہونے کی حیثیت سے بھی اور ویسے بھی وہ عمر میں ان سب سے چند سال بڑی تھی۔ شادی کے بعد اسے اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک سیٹل ہو جانا تھا، جبکہ وہ بھی بے تحاشا خوش تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد گھر میں مہندی کا کمبائن فنکشن سٹارٹ ہونا تھا، اور اس کی شروعات سے پہلے ہی حویلی کی وہ شام اس کی زندگی کی سب سے حسین شام تھی۔ کہہ کے رنگو بو ملٹی کلر کی چولی اور لہنگے میں اپنے لمبے بالوں میں کرل ڈالے، دونوں ہاتھوں پر مہندی لگوا کر وہ بالکل تیار کھڑی تھی۔ بیوٹیشن نے دلہن کے بعد سب سے پہلے اسے تیار کیا اور اب باری باری باقی سب تیار ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ایک دوسرے کو شوخ جملے کہتے ہنسی کی جلترنگ، اور اس سب کے دوران اچانک دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کسی نے ابھی خاص توجہ نہیں دی۔ وہ جلدی سے دروازے کے قریب آئی اور انگلی کی مدد سے دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ جب سامنے کھڑے ہوئے ڈیشنگ بندے نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس وقت وہ رف سے حلیے میں کافی مصروف نظر آ رہا تھا اور اندر جانے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ جب حرین نے اپنا نازک سا ہاتھ آگے کیا اور اس کے چونک کر حرین کے چہرے کو دیکھا، وہ اس وقت دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ تقریباً 10 سال کے بعد مقدر ایک بار پھر انہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کر کھڑا، اور دونوں کو ہی گزرے ہوئے وقت نے اس قدر بدل دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے نقوش کو پہچاننے سے انکاری ہیں۔ اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی حسین ترین لڑکی کو دیکھ کر وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا، جو کہ اسے سب سے مختلف اور منفرد نظر آ رہی تھی۔ مہارت سے کیا گیا میک اپ، بڑی بڑی بوڑھی آنکھیں، نچلے لب تلے جگمگاتا ہوا تیل۔ وہ اپنی آنکھیں پھیلائے ہوئے اپنے سامنے کھڑے اس بھرپور جوان مرد کو دیکھ رہی تھی، جو بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، اور پھر اپنا نازک سا ہاتھ اس کے سامنے لہراتے ہوئے آپ نے ابرو چکائے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں لڑکیاں تیار ہو رہی ہیں یا پھر لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں؟ بڑی معصومیت سے کمر پر ہاتھ باندھتے ہوئے اس نے اپنی مہدم سی آواز میں اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا جو جی بھر کر بد مزہ ہوا تھا۔ وہ جتنی معصوم اور خوبصورت نظر آ رہی تھی، زبان سے اتنی ہی کڑوی بات کی۔ محترمہ، آپ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار ہو رہی ہیں۔ وہ بولا تو لہجہ انتہا کا سنجیدہ تھا، جو کہ اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ آج تک لڑکیوں کو اسے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اس نے کبھی کسی بھی لڑکی کو کوشش سے قریب جا کر نہیں دیکھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے لڑکیوں کو دیکھنے کا، تنزیہ مسکراہٹ کو لبوں پر سجا کر اس نے نہایت کھردرے لہجے میں کہا، جبکہ شوہی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ مزید ایک قدم نہ قریب چلی آئی۔ تبھی اتنی باریک بینی سے مجھے دیکھ رہے تھے؟ آپ جیسے مردوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، حسین لڑکیوں کو تاڑنے کے بعد بہانے بازیوں پر اتر آتے ہیں، اور اب یہ لڑکی واقعی ہی اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ اندر سے مہک کو بلا کر لاؤ۔ اس کے حسین لبوں کو اگنور کرتے ہوئے وہ اس وقت اسے صرف اسی لیے منظر سے ہٹانا چاہتا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ان کی حویلی میں بطور مہمان موجود ہے، اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا سخت رویہ اس کے اصولوں کے خلاف ہے۔ آپ کیسے جانتے ہیں مہک کو؟ اس کے سوالات پر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی
اسے بہت ہلکے میں لے رہی تھی، جبکہ اس کے غصیلے تاثرات پر دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی کہ آپ ڈیکوریشن والے ہیں یا پھر فوٹوگرافر؟ اور بس، اس سے زیادہ تو وہ کچھ برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ بڑی سختی سے اس لڑکی کا بازو دبوچ کر اسے دیوار سے لگاتے ہوئے وہ سرخ نظروں سے اس کی آنکھوں میں گورنے لگا، جبکہ اس کے لمس پر وہ کانپ کر رہ گئی۔ بڑی بڑی آنکھیں ایک لمحے کے لیے پھیر گئیں اور دوسرے ہی لمحے اس نے مہندی لگے ہاتھوں کو اس کی شرٹ پر جما کر اسے خود سے تھوڑا سا دور دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ تم شاید جانتی نہیں ہو مجھے، اسی لیے اتنی زبان چلا رہی ہو۔ اس حویلی میں مہمان بن کر آئی ہو تو مہمان بن کر ہی رہو۔ اور اپنے ہاتھ کو سختی سے چھڑواتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بھول ہے آپ کی، میں یہاں مہمان بن کر نہیں آئی بلکہ اس حویلی کی مالکن ہوں۔ بڑی ڈٹائی سے اسے دیکھ کر کہتی وہ اسی کے انداز میں اسے جواب دے گئی اور وہ دلکشی سے مسکرایا۔ آج گھر کے نازک اندام لڑکیاں بڑے بڑے خواب سجا کر انہی خوابوں میں جینا شروع کر دیتی ہیں۔ آئندہ کوشش کرنا کہ نہ میرے سامنے آنا اور نہ ہی مجھ سے دوبارہ ضد لگانا، ورنہ تمہارے حسین چہرے کو دبوچ کر تمہارے ہاتھ میں دے ماروں گا۔ بظاہر یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی، لیکن پہلی ملاقات ہی اتنی جان لیوا ثابت ہوگی کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اس اکھڑے ہوئے سڑو شخص کو خود سے دور دھکیل کر وہ دوڑتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی، جبکہ اس کی آنکھوں کا بھیگا پن مقابل کو بے قرار کر گیا تھا۔ سختی سے سر جھٹک کر اپنی واپس چلا گیا۔ اس کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا۔ آج تک نہ ہی اس حویلی میں اسے ضد لگائی گئی اور نہ ہی اس طرح کے بیجا سوال پوچھے گئے۔ اس نے بہت اچھا کیا جو اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگا دی، ورنہ وہ نہ جانے خود کو کیا سمجھ رہی تھی۔ وہ 27 سالہ بھرپور جوان مرد اس وقت یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کے ساتھ اس کا کتنا مضبوط تعلق ہو سکتا ہے، جو اس وقت صرف اور صرف اس کے غصے کو ہوا دے کر اس کے لیے ضد کی وجہ بنی۔ اسے اندازہ تھا دوبارہ وہ اس کے سامنے نہیں آئے گی، لیکن مہندی کے فنکشن میں اسے دادو چپکا ہوا دیکھ کر وہ شدید بدمزہ ہوا۔ عجیب لڑکی تھی، ہر جگہ چپکنے کی عادت پڑ گئی تھی اسے، جبکہ دادو بھی جس طرح محبت سے پیش آ رہے تھے، یہ بات اس کے لیے جلن کا باعث بن رہی تھی۔ باہر سے آئی ہوئی کسی بھی لڑکی کو اتنا پروٹوکول دینا اس کے خیال میں تو خاصی عجیب بات تھی۔ پچھلے 2-3 دنوں سے وہ اتنی مصروفیت میں ڈوبا ہوا تھا کہ آئے گئے مہمان پر اس کی نظر ہی نہیں پڑ رہی تھی، اور پھر اپنے مزاج کے مطابق وہ دانستہ طور پر بھی کچھ مہمانوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ اپنے انداز و اعتبار سے اس وقت وہ پوری محفل پر چھایا ہوا تھا۔ کنزا اور سمیر سٹیج پر بیٹھے ہیں، مرکز نگاہ بنے ہوئے تھے۔ مہندی کے گیت، مہندی کی خوشبوئیں، سرخ رنگ اور سرخ رنگوں میں لپٹی ہوئی حورین ہر ایک کے لیے دلکشی کا باعث بنی ہوئی تھی، لیکن وہ سارے جہان سے اکتایا ہوا شخص مکمل کرنے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا، جب اچانک نغمہ چچی نے اسے آ کر بتایا کہ دادو اسے بلا رہے ہیں، اور دادو کے لیے تو اس کی جان بھی حاضر تھی۔ وہ پلٹ کر ان کی جانب دیکھنے لگا، لیکن یہ دیکھ کر ایک بار پھر اسے کوفت ہونے لگی کہ وہ لڑکی وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا پوری محفل پر وہ جس قدر چھائی ہوئی تھی، اس کی خوبصورتی ہر ایک سے مختلف اور منفرد تھی، لیکن پھر بھی اس کے لیے خاص توجہ کا باعث نہیں بنی۔ ہاں، مگر اس نے دیکھا تھا کہ وہاں موجود کتنے ہی لڑکے پلٹ پلٹ کر اسے دیکھ رہے تھے، اور ان سب سے بے نیاز ہو کر وہ اپنی دنیا میں مگن اور مست تھی۔ جی کہیں، ان کی ویل چیئر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ ہلکا سا ان کی جانب جھکا۔ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی لڑکی کسی اور سے بات کر رہی تھی، اور اس نے بھی حتی المکان اسے نظر انداز ہی کیا۔ دادو نے محبت سے مسکرا کر اس کی وجاہت سے بھرپور چہرے کو دیکھا اور پھر گردن موڑ کر اسے پکارا، گڑیا ادھر میرے پاس آؤ۔ وہ جان کھڑی تھی یا انجان بننے کی کوئی ایکٹنگ کر رہی تھی، لیکن دادو کے بلانے پر پلٹ کر انہیں دیکھتی آہستہ قدم اٹھا کر ان کے قریب آ گئی۔ وہ قابل چاہنے کے باوجود سر اٹھا کر اسے دیکھ نہیں پایا۔ یہی تو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا، سامنے کھڑے حسین سے حسین شخص کو بھی نظر انداز کر دینا۔ ہماری گڑیا سے ملے برخوردار۔ اس نے سر اٹھا کر لبوں کو کچلتی اس لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ابھی تک حیرت تھی۔ یہ ہماری چھوٹی سی جان ہے، حورین سکندر، ہماری حور۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسا لگا جیسے اس نے سنی میں غلطی کی ہے۔ حیرت اور بے یقینی سے اس نے سر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا جس کے لبوں پر ایک مصنوعی سی مسکراہٹ تھی، گویا وہ اپنے تعارف پر سر جھکا کر اسے تسلیم کر رہی ہو۔ جبکہ دادو نے پلٹ کر عاشر کو دیکھا، اور یہ ہمارے شہزادے ہیں، عاشر وقار خان، اس حویلی کی شان اور اپنے دادو کی جان۔ اور سامنے کھڑی ہوئی لڑکی دہک سے رہ گئی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔
एक अजनबी पन था दोनों की नजरों में, हैरानगी की कुछ लहरें और उस लड़की का साकत हो जाना। उसे समझ में आ रहा था जिस तरह इतने अरसे के बाद वो पहली बार उसे अपने सामने देखकर पहचान नहीं पाया, ठीक उसी तरह वो भी आशिर के वजूद को पहचान नहीं पाई। बगैर किसी भी लिहाज के अपने मुंह पर हाथ रखती, वो 2 कदम पीछे हटाती अंदर की जानब दौड़ती चली गई। और दादू उसकी इस हरकत पर शर्मिंदा होकर रह गए। सामने खड़े हुए लड़के का चेहरा तस्लील के एहसास से ही सुर्ख हुआ था। आज तक उसके सामने किसी ने नजर उठाकर बात नहीं की। दादू ने उसे इतनी आजादी बख्श रखी थी, उसे कोई रोक टोक नहीं थी। आज तक उसने जिस चीज पर हाथ रखा, जहांगीर खान ने वो चीज लाकर उसके कदमों में रख दी। और जो लड़की उसे देखने के बाद इस तरह का रद्द-ए-अमल दे रही थी, स्वाय बेइज्जती के और क्या हो सकता था। रात देर तक वो उसके मुतालिक सोचता रहा। हकीकत तो ये थी कि वो भी उसकी रातों की नींद को उड़ा चुका था। उस शख्स से पहली मुलाकात जितनी अजीबो-गरीब थी, वो उसके बारे में कोई भी नरम गोशा अपने दिल में पैदा नहीं कर सकती थी और ना ही अच्छा सोच सकती थी। जाने कितनी देर बेसुकूनी से करवटें बदलती रही, जब तक नींद उस पर मेहरबान नहीं हुई। उस निकाह के मुतालिक जानती थी। उसकी माँ ने उसे आज से न जाने कितने साल पहले बता दिया था, और वैसे भी उस वक्त उसकी उम्र 8 साल थी जब उसका निकाह हुआ, और उसके बाद वो फौरन हवेली से चले गए। एक दो बार ही उसका हवेली में आना हुआ, लेकिन तब वो शख्स बैरूने मुल्क था। ना ही कभी उसने आशिर से मुलाकात की, ना ही कभी उसके बारे में जानने की कोशिश की। वो रिश्ता एक कैद की सूरत उन दोनों पर मुसल्लत हुआ, और दोनों ने ही उस रिश्ते को फरामोश कर दिया। लेकिन इतने अरसे के बाद वो जिस तरह उसके सामने आया था, वो बिल्कुल ही एक अगला दिन हंगामों से भरा हुआ था। एक लम्हे के लिए उसने आशिर के वजूद को फरामोश कर दिया। यहाँ से चले जाने के बाद फिर ये वक्त जो वो यहाँ गुजारने वाली थी, लौट कर आने वाला नहीं था, और वो अपने लिए बेसुकूनी को नहीं चुन सकती थी। उसके मामू जाद भी उसके साथ आए हुए थे। नरेश को सारी हवेली दिखाते हुए वो साथ साथ उसे गांव की रसूमात के बारे में भी बता रही थी, जितना उसने अपनी मम्मा से सुना था। ये जाने बगैर कि 2 आंखें उस पर पहरा बिठाए बैठी हैं। आज उसने अपने लिए हैंड पेंट वर्क वाले एक शानदार से जोड़े का इंतखाब किया। सिल्क पर हैंड पेंट वर्क और नफासत से बनाई गई फर्शी शलवार और शॉर्ट शर्ट के साथ कामदार दुपट्टा उसकी लोगों को निखारने पर मजबूर कर रहा था। लंबे बालों की चुटिया बनाकर उन्हें कंधे पर डाले, वो हल्की मुस्कुराहट को लबों पर सजाकर क्रेज से चिपकी हुई थी, जबकि 2 आंखों ने न जाने कितनी देर उसे घूरा। हकीकत तो यह थी कि आज देखने का नजरिया बदल चुका था। कल तक वो जिसे अजनबी समझकर नजरअंदाज कर रहा था, रिश्ता बदलने की देर थी। अब वो न जाने क्यों पूरे हक से उसे देख रहा था, और वो नोरेज के साथ चिपकी हुई उसे एक आंख नहीं बा रही थी। वो इतनी सहीन थी कि न जाने कितने लोगों के लिए मरकज निगाह बनी। और वही वो मगरूर सा शख्स जिसने आज तक अपने सामने किसी को सीन नहीं समझा, उसके हुस्न का इकरार करते हुए उसे एक बार इस रिश्ते की नौयत से आगाह करना चाहता था। और इस वक्त फूलों का टोकर उठाकर वो सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी जब वो उसे नीचा उतरता हुआ दिखाई दिया। शानदार इलाकाई लग रहा था। बताने वालों ने उसे ठीक बताया था। वो इस हवेली की शान था, हवेली की पहचान, हवेली का अकलौता शहजादा, जिससे न जाने कितने नाज से पाला गया था। अपने सामने से आई हुई लड़की का बाजू शिद्दत से दबोचते हुए वो उसे न खींच कर एक जानब लेकर आया और इसे दीवार से लगाते एक बार फिर उस पर झुका, जबकि उसके फूल वहीं गिर गए। हमेशा की तरह उसकी जल्दबाजी पर खौफजदा होते हुए वो शदीद बदमजा हुई, इसलिए बड़ी बड़ी आंखें खोलकर खुद पर झुके हुए शख्स को देखा। लेकिन जब नजरें उसकी सुर्ख आंखों से टकराई तो खुद ही उसके खौफ से नजरें झुका ली। जबकि मुकाबल ने बड़ी तफसील से उसके चेहरे को देखा और फिर उंगली से थोड़ी को ऊपर उठाते उसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारी। हूर को यूं लग रहा था जैसे वो सुलग गई है। उस शख्स का लम्स जानलेवा था और इस बात को वो तस्लीम कर चुकी थी। वो उसके कान के करीब झुका, हल्की सरगोशी से उसका नाम पुकार रहा था, और उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोल दी। दादू ने कल तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में बताया था ना? वो बहुत नरमी से उसके बालों के लिट को अपनी उंगली पर लपेट रहा था, और फिर उसकी गिरफ्त सख्त होने लगी। वो दर्द से कराहने लगी। लेकिन उसके बावजूद तुम इस रिश्ते को पामाल करने की कोशिश कर रही हो। कौन है वो लड़का जो तुम्हारे इर्द गिर्द मंडला रहा है? बगैर किसी भी चीज की परवाह किए वो पूछ रहा था, और उसने दांत पीस कर आशिर को देखा। जो भी था, आपको इससे मतलब? जो जबकि उसकी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि मुकाबल ने सख्ती से उसका चेहरा दबोच लिया। उसकी उंगलियां उसके फूले हुए रुखसारों में दंसती जा रही थी, और अपनी आंखों को जोर से नीचे वो गड़बड़ाकर उस शख्स को देखती रह गई। नाचते हुए भी आंखों के किनारे भीगने लगे। आशिर खान जिस चीज को अपना मान लेता है, फिर वो उस चीज पर किसी की
پڑھنے والی نظر برداشت نہیں کر سکتا، اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ مسکرا کر اس نے اندر کے غصے کو کم کرنا چاہا۔ اگر اس وقت کوئی اور ہوتا اور اس سے اس طرح بات کر رہا ہوتا تو یقیناً وہ اس کی گردن دبا دیتا، لیکن سامنے کھڑی ہوئی لڑکی پر کم سے کم وہ پہلی مرتبہ اپنی رعایت تو کر سکتا تھا۔ میں آپ کی خرید غلام نہیں ہوں جو آپ مجھ پر اس طرح حکم چلائیں گے۔ میرا جس کے ساتھ دل چاہے گا میں اسی کے ساتھ بیٹھوں گی۔ اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے اس نے بھی خیر خانوں کے خون کا جوش دکھایا، جبکہ تنزیہ اسے نظروں سے اسے دیکھ کر وہ لبوں کا کونا کھینچ کر ہلکا سا مسکرایا۔ حالانکہ تم جانتی ہو کہ یہ کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اپنے لبوں کو اس کے رخساروں کے قریب لا کر وہ ہلکی سی سرگوشی میں کہتے ہوئے اپنے رخساروں سے اس کے لبوں کو چھو گیا، اور وہ کانپ کر دور ہو گئی۔ دور رہے مجھ سے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا اس شخص سے۔ یہ کوئی جلاد تھا، کوئی انا میں لپٹا ہوا شخص جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، دور رہتا ہوں، لیکن خود کو سمجھا لو، اب تمہیں میری دسترس میں آ جانا ہے، بہت جلد۔ اس کے بعد اگر تم دور رہنے کے لیے کہو گی تو جان بوجھ کر اپنی بات کو ادھورا چھوڑتے ہوئے وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑانے کا باعث بن گیا، جبکہ حیرت اور بے یقینی سے اس شخص کے کارناموں پر نظر ڈالتی وہ شدید بدمزہ ہوئی۔ اس کے قریب سے تقریباً بھاگ کر نکلتے ہوئے وہ باہر چلی گئی، اور دوبارہ اس پر اتنا خوف حاوی ہوا کہ وہ شام تک حویلی میں نہیں آئی۔ وہ بار بار اپنی ماں سے چپکی ہوئی تھی کہ ان سے رخصت ہو کر یہاں سے چلی گئی۔ سارے ہنگامے مدھم بڑھتے جا رہے تھے، لیکن اس کے اندر کی بے چینی اپنے عروج پر تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ اسے اس حویلی میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اس رات اپنی ماں کی گود میں سر رکھے اس نے عاشر کے متعلق پوچھ لیا۔ پہلے تو وہ کچھ دیر خاموش رہی، لیکن پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانی شروع کر دی۔ ہاں، عاشر تمہارا شوہر ہے، تم جانتی ہو نا، بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ آج سے 10 برس پہلے وہ یہاں سے چلی گئی تھی تو اس سوال کا جواب وہ کیوں کر دے سکتی تھی، اور اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تمہیں اپنی ماں پر یقین ہے نا؟ میں جانتی ہوں کہ وہ اچھا ہے تو تم سمجھو وہ سارے جہاں کے لیے اچھا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں رہے اس شخص سے بنے ہوئے رشتے کی قید میں پھڑپھڑاتی رہے۔ اسے یہاں سے باہر نکلنا تھا، اپنے سپنوں کو تکمیل کا درجہ دینا تھا۔ اس لیے اس نے دو ٹوک بات کی، ہم صبح سویرے یہاں سے نکل جائیں گے۔ اور نور بیگم نے ہلکا سا مسکرا کر اپنی چاند سے چمکتی ہوئی بیٹی کو دیکھا۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں پورا 1 مہینہ حویلی میں رکنا ہے، پھر؟ اب ماں کو کیا بتاتی؟ اب تک اس کے ذہن میں عاشر خان کا عکس نہیں بھرا تھا۔ وہ اسے خوفزدہ کر چکا تھا، اتنا خوفزدہ کہ وہ چاہتی تھی جلدی جلدی یہاں سے نکل جائے، اور یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے اس شخص کی نظروں سے غائب ہو، وہ دوبارہ اسے ڈھونڈ نہ پائے۔ اس انا میں لپٹے ہوئے شخص کے اور اس کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کہاں وہ سارے جہاں کی چلبلی اور شوخ لڑکی جو بات کرتی تو مقابل کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی، جبکہ کہاں وہ سنجیدہ مزاج شخص جسے ہر چیز اپنے سامنے چاہیے تھی، جس کی وہ طلب کرتا، اور غصہ اس قدر شدید تھا کہ اسی غصے کی وجہ سے نہ جانے اس نے کتنے خسارے اٹھائے تھے۔ وہ اس وقت دادو کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ نور بیگم تیاریوں میں مصروف تھی، اور جہانگیر صاحب نے سر اٹھا کر اپنے پوتے کو دیکھا۔ کوئی بات ہے عاشر؟ اگر کوئی بات ہے تو اپنے دادو سے کرو۔ اسے شدید گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر جہانگیر صاحب نے خود سے ہی بات کا آغاز کیا، اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بات ہی تو کرنے آیا ہوں آپ سے، وہی ٹھہرا دھیما لہجہ جو کسی کی بھی جان ہلکان کر سکتا تھا۔ میں سن رہا ہوں دادا کی جان۔ اپنی کتاب کو سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ چچی جان اس بار حرین کی رخصتی دے کر جائیں۔ جہانگیر خان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کچھ ایسا کہے گا۔ یہ حقیقت تھی کہ حرین اس کی منقوہہ تھی، لیکن عمر میں ابھی وہ بہت چھوٹی تھی۔ ابھی اس کے بہت سے خواب تھے جن کی تکمیل ہونی تھی، لیکن ان کا پوتا جلد بازی سے کام لے رہا تھا۔ اتنی جلد بازی کی کوئی خاص وجہ؟ ایک عرصہ انہوں نے زمانے پر راج کیا، ان سے بڑھ کر اس باریک بینیوں کو کون سمجھ سکتا تھا؟ کوئی بھی خاص وجہ نہیں ہے، میں بس اسے اس حویلی میں روک لینا چاہتا ہوں۔ جبکہ جہانگیر خان کے ضعیف چہرے پر پریشانیوں کا جال بن گیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ بہو اس کے لیے رضامند ہوں گی، اور ویسے بھی وہ اتنے عرصے کے بعد گاؤں آئی اپنے بابا کی حویلی میں، اور یہاں سے اسے بدگمان کر کے بھیجنا، کم سے کم مجھے یہ سب برداشت نہیں۔ وہ حیرت سے سر اٹھا کر انہیں دیکھتا رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی چیز کو پانے کی ضد کی تھی، اور اس کا دادو انکار کر رہا تھا، حالانکہ آج تک وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا
آیا اس کے دادو نے وہ چیز اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور آج وہ اسے اس کے جائز حق سے محروم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح جنون میں بڑک رہے ہیں۔ دادو اس میں سوالیہ نظروں سے جہانگیر خان کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے تفصیل سے سمجھاتے، اس کی دھار نے حویلی کی در و دیوار کو ہلا دیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں جو فیصلہ کر لیتا ہوں اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں نے رخصتی کا فیصلہ کر لیا ہے تو رخصتی ہر حال میں ہوگی۔ اپنے شوہر کا پلو جھاڑتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ جہانگیر خان کے لیے یہ ایک نئی قیامت تھی۔ اتنے عرصے کے بعد ان کی بہو ان پر اعتماد کر کے یہاں آئی، اور یہ کہاں کی ہے انصاف سندی تھی کہ وہ اس سے اس کی بیٹی کو چھین کر بھیجے۔ شام تک یہ خبر پوری حویلی میں پھیل چکی تھی، اور حرین نے جس وقت سنا اس نے اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ جلد سے جلد یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ مجھے اس جلاد شخص پر پہلے ہی شک تھا۔ بغیر کسی کی پرواہ کیے وہ عاشر کے لیے جو الفاظ استعمال کر رہی تھی، نور بیگم اچھا خاصا گڑبڑا گئی۔ بہت بری بات ہے، شوہر ہے تمہارا، انہوں نے گویا یاد دہانی کروائی۔ میں نہیں مانتی ایسے شوہر کو، غلطی ہوگی مجھ سے جو اس شخص سے ضد لگا لی۔ اب مجھے اس ضد کی اتنی بڑی سزا نہ دے۔ ان 18 سالوں میں وہ پہلی بار اتنا جھنجھلائی ہوئی تھی کہ نور بیگم کو اس پر ترس کھانے لگا۔ میں بات کروں گی تمہارے دادو سے، مجھے یقین ہے ابا ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہ محض ان کی تسلی اور خام خیالی ثابت ہوئی۔ حویلی کے شہزادے کو ہر چیز اپنی بنانے کا حق تھا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ وہ لڑکی کوئی چیز نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، جس کے اندر خواب ہیں، جس کے پاس کرنے کے لیے لگن، جنون ہے۔ اسے ابھی بہت ساری محنت کرنی تھی، اپنے مستقبل کو سنوارنا تھا، لیکن یہاں اس کا اکڑو شوہر اس کی ساری محنتوں اور خوابوں پر پاری پھیرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ حویلی والوں کو وہ صاف صاف کہہ کر چلا گیا، اگر حرین رخصتی کے لیے راضی نہیں ہوگی تو پھر اسے طلاق نامہ لے کر جانا پڑے گا، اور وہ اس کے لیے بھی تیار تھی۔ دادو بھلے ہی وہ مجھے طلاق دے دے، لیکن مجھے رخصت نہیں ہونا، اس نے اپنی جانب سے بہت بڑی بات کہہ دی۔ نور بیگم نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ ڈال لیا، جبکہ جہانگیر خان کا جھکا ہوا تھا۔ ہماری حویلی میں طلاقیں نہیں ہوا کرتی، وہ اور ان کے بنائے ہوئے قانون۔ وقار اور عبید صاحب نے ہر ممکن کوشش کر لی اسے سمجھانے کی، لیکن وہ ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ اسے ہر حال میں اسے رخصت کر کے یہی روک لینا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس پر حق رکھتا تھا، جبکہ وہ تو اس دن کو کوس رہی تھی جب اس کا حویلی میں آنا ہوا۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا، لیکن فیصلہ وہی تھا جو جہانگیر صاحب کر چکے تھے، اور انہوں نے کہہ دیا اسی ہفتے کے اختتام پر وہ رخصت ہو کر عاشر کے کمرے میں چلی جائے گی، جبکہ نور بیگم اگر چاہیں تو یہاں سے جا سکتی ہیں، لیکن اگر وہ یہی رکنا چاہے تو اس گھر میں ان کا ان کے شوہر کا حصہ ہے۔ اپنے شوہر کے گزر جانے کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی، 4 بھائیوں کی لاڈلی بہن جو بیوگی کی چادر اوڑھ کر زندگی تنہا گزارنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ ان کے بھائیوں نے زندگی کے کسی موڑ پر انہیں اور ان کی اولاد کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس لیے وہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ ایک عرصہ انہوں نے بیرون ملک میں گزارا، وہاں بھی ان کا بھائی یہ رہائش پذیر تھا، لیکن پچھلے 3 سالوں سے وہ پاکستان میں آ چکے تھے، اور یہی رحمان صاحب کے پاس ان کی رہائش تھی۔ اپنے بھائیوں سے بھی انہوں نے مشورہ کر لیا۔ طلاق کا داغ ہمارے معاشرے میں ایسا بدنما داغ سمجھا جاتا ہے، جو کسی بھی لڑکی کے ماتھے پر سج جائے تو اس کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر وہ آنے والے وقت کے خدشوں سے آگاہ کر رہی تھی، جبکہ روتے ہوئے وہ ان کے فیصلے کی نفی کرتے ہوئے ہلکان تھی۔ آپ کو کم سے کم اپنی بیٹی سے تو پوچھ جانا چاہیے تھا۔ اس کی سوئی بس ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی، اور اسی ضد میں حویلی میں رخصتی کی تیاریاں ہونے لگی۔ نہ ہی دوبارہ وہ اس شخص کے سامنے گئی، نہ ہی اس کی فاتح نظروں کا سامنا کر سکتی تھی۔ بس اندر ایک خوف تھا، ایک الجھن، اور اس خوف کو اوپر سے پشت ڈالتے ہوئے اس نے اس رات اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی۔ دن میں یہ سب ممکن نہیں تھا، نہ ہی حویلی کا ماحول ایسا تھا، لیکن رات میں وہ اس سے بات کر سکتی تھی۔ وہ اپنی ماں سے اجازت لے چکی تھی، اور اب اسے صرف اور صرف اس شخص کے آنے کا انتظار تھا۔ جاگ جاگ کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، گھڑی 12 کے ہندسے کو عبور کر رہی تھی۔ جب اس کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی، وہ کھڑکی کے پردے کو سرکاتی واپس پلٹائی۔ اب اسے بس ہمت جمع کرنی تھی اور دل کو مضبوط کر کے اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو جانا تھا۔ آپ نے گاؤن کی ڈوریوں کو اچھی طرح باندھ کر وہ کمرے سے نکلی، آج نہیں تو کبھی نہیں۔
خود کو سمجھاتی وہ اس شخص کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی جو کچھ دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے تپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک بار نوک کیا، دوسری بار، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، اور پھر اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ شاید فریش ہو رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ ادھر ادھر ٹہلتی انتظار کرتی رہی۔ جب کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلا، شرٹ لیس وجود ایک چھوٹے سے نکر میں اپنے بیکے ہوئے وجود کے ساتھ باہر نکلا، اور اپنے منہ کو کھولتے اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ ڈال لیا۔ اسے اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ بھی اچھا خاصا گڑبڑا گیا تھا، لیکن اس کی معصومانہ حرکت پر دلکشی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آنکھیں کھول لیں، ابھی کچھ دنوں کے بعد یہی نظارے دیکھنے کو ملیں گے محترمہ۔ وہ بے باکی کر رہا تھا۔ اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس نے اپنا رخ دیوار کی جانب موڑ لیا، جبکہ پورے حق سے اس کے قریب آتے ہوئے وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑ چکا تھا اور نظریں اٹھانے سے گریز کر رہی تھی، لیکن لرزتی ہوئی پلکوں کو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ وہ جو بڑی ہمت کر کے آئی تھی، اب ایک بات کو 10 ٹکڑوں میں بیان کر رہی تھی۔ اس شخص کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ سامنے آنے والا خود بخود مسمرائز ہو جائے۔ جی جی، میں یہاں یہی باتیں سننے کے لیے تو موجود ہوں۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے جھکا اور اپنی انگلیوں کو مڑوڑتی وہ لبوں کو تر کرتی ہوئی بولی، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ رخصتی سے انکار کر دیں۔ اگر آپ ناراض ہیں تو میں معافی مانگ لیتی ہوں، لیکن میں یہ رخصتی نہیں چاہتی۔ وہ جیسے جانتا تھا کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہوگا، اس لیے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے کے بعد آئینے کی جانب مڑ گیا۔ اب وہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے انہیں سلجھا رہا تھا، اور وہ اس کے کسرتی وجود کو چوری چوری دیکھ رہی تھی، جو اس کے دل دھڑکانے کا باعث مان رہا تھا۔ کچی عمر کے اس احساس نے اسے بری طرح لپیٹ میں لے لیا، جبکہ اس نے پلٹ کر اچانک دیکھا اور مقابل کی چوری پکڑی گئی ہے۔ اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا کر اس نے فوراً پلکوں کو جھکا لیا، لیکن تب تک وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ تم جانتی ہو، اگر میں رخصتی سے انکار بھی کر دوں تو جس وقت حویلی میں یہ خبر پھیلے گی کہ تم رات کے اس وقت میرے کمرے میں موجود ہو، تم پھر بھی تو… وہ اسے دھمکی دے رہا تھا، ڈرا رہا تھا، یا کچھ اور؟ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ محفوظ ہوتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص کبھی بھی سدھرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اگر میں طے کر چکا ہوں کہ تم رخصت ہو کر میرے کمرے میں آؤ گی تو تمہیں آنا پڑے گا۔ عاشر ایک بار جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں ہٹ سکتا۔ یہ ایک بات وہ ہر ایک کی زبان سے سن سن کر پک چکی تھی، اسی لیے دانت پیس کر اس کی جانب بڑھی اور ہمیشہ کی طرح پورے حق سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سب سے پہلے کہ مجھے دھمکی دینا بند کریں کہ آپ بدنامی پھیلائیں گے، میں اس وقت اپنے شوہر کے کمرے میں ہوں، کسی غیر کے کمرے میں نہیں۔ اور رہی بات حاصل کرنے کی، تو میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ مجھے اگر حاصل کر کے بھی آپ لا حاصل رہے تو اس کا جواب اسی کو لٹاتے ہوئے وہ پلٹ کر کمرے سے باہر چلے گئے، اور اس کے سوال میں الجھ کر وہ کچھ دیر تک اس کی موجودگی کو محسوس کرتا رہا۔ اس کی سوئی میرے شوہر پر اٹکی ہوئی تھی، یعنی محترمہ یہ تسلیم کر چکی ہیں کہ وہ اس کا شوہر ہیں۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ سے گنگناتے وہ بیڈ پر جا گرا۔ اب اسے صرف سکون کرنا تھا۔ یہ باتیں سوچنے کی اسے فرصت نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اتنی چھوٹی باتوں کو سوچا کرتا۔ وہ شام پورے دھڑلے سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جس شام اسے عاشر خان کے نام کی مہندی لگوانی تھی۔ اس شام زرد رنگ کے شرارے میں وہ عاشر وقار خان کی دلہن بنی۔ ایک بار پھر حویلی میں جشن کا سماں تھا۔ حویلی کا عقل ہوتا شہزادہ اپنی دلہن کو رخصت کروا کر کمرے میں لے کر آ رہا تھا۔ یہاں تو جشن کیسے نہ ہوتا۔ پھولوں سے سجے ہوئے اس جھولے میں بیٹھی وہ پاس بیٹھے ہوئے شخص کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ اس نے اپنی ماں کے چہرے پر اطمینان دیکھا۔ یقیناً وہ خوش تھی، مطمئن تھی کہ ان کی بیٹی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمیشہ وہ کم عمر تھی، ہر ماں کی طرح کچھ خدشے بھی تھے، لیکن اسے حویلی والوں پر یقین تھا وہ اس کی بیٹی کو اس سے زیادہ عزیز رکھیں گے۔ آخر وہ سکندر جہانگیر کی بیٹی ہے، اتنا تو حق بنتا ہے ان کا۔ سنو، اگر مہندی لگواؤ تو لازمی طور پر اپنی ہتھیلی پر 3-4 بار میرا نام لکھوانا۔ بات یہ تھی کہ وہ صرف اسے غصہ دلا رہا تھا۔ اس نے دانت پیس کر بمشکل مسکراتے ہوئے سامنے دیکھا۔ لوگوں کی توجہ ان کی جانب تھی۔ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر وہ گویا ایک دوسرے کو مکمل کر چکے تھے۔ کوئی احساس کچھ بھی باقی نہیں رہا، بس لوگوں کے لیے یہ جوڑی پسندیدہ ترین جوڑی بن گئی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے نام کو اپنے ہاتھوں پر سجانے کا، اور نہ ہی اس مہندی کا۔
بالकुल उसके मुंह पर जवाब मारते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा कर सर झुका गई। लोगों के दरमियान यही तासुर कायम था कि वो हल्की हल्की रोमांटिक सरगोशियां कर रहे हैं। अब अंदर क्या हो रहा था इस बात से तो कोई वाकिफ नहीं था। तुम्हें डर नहीं लगता? कल जब आओगी तो मैं तुम्हारी अकल को तोड़कर तुम्हें हरा दूंगा। वो किस तरह बात कर रहा था? वो गर्दन घुमाकर उसे देखती रह गई। सुर्ख और सफेद चेहरे पर अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। वह एक हसीन तरीन शाम थी जिसका असर उन दोनों ने एक दूसरे के दरमियान बिगाड़ दिया। उसे अंदाजा हो चुका था कि वो बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा इंतहा का जिद्दी है, जिसने हमेशा अपनी बात का बरम रखना सीखा है। देर तक अपने बाबा को याद करते हुए वो उस रिश्ते के मुतालिक सोचती रही। कोई भी हतमी फैसला नहीं था, कोई भी मरकज नहीं था जहां आकर वो रुक जाती। नींद का अब उसकी पलकों पर उतरी उससे अंदाजा नहीं हुआ। अगले दिन वो चाहते हुए भी हजारों दुआओं के संगो रुखसत होकर उसके कमरे में आ गई। बिलाशुबा रूसी लिबास में वो इतनी हसीन लग रही थी कि कोई भी उसे देखता तो देखता रह जाता। आने वाले लम्हात के खदशों ने उसके दिल को भड़का दिया। न जाने क्यों खुद पर जुल्म करते हुए उसने हिम्मत करके अपने लिबास को तब्दील कर दिया। बैठ बैठ कर उसकी कमर अकड़ चुकी थी और वैसे भी उसे मालूम था कि वो शख्स उस पर कोई खास तवज्जो नहीं देगा। ये अगर उसकी जिद तो वो पूरी कर चुका था। बस वो कमरे में दाखिल हुआ तो बस वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो बिस्तर पर लेटी हुई लड़की खरगोश की नींद के मजे ले रही थी और वो वहीं साकत खड़ा रह गया। उस रात के हवाले से उसने क्या कुछ नहीं सोचा था। वो जाएगा, उसके लबों से लब जोड़कर उसकी सांसों को पिएगा, लेकिन सामने हुई लेटी हुई लड़की हर हद पार कर चुकी थी। गुस्से से बुनबनाता हुआ वो उसके करीब गया और बाजू से दबोच कर उसे बिस्तर से नीचे उतार दिया। जबकि इतनी हड़बड़ी में वो मुश्किल अपनी आंखें खोलकर उसने इधर उधर देखा और जितनी देर में उसका दिमाग बेदार हुआ वो सामने खड़े हुए शख्स को देखकर देखती रह गई। वो शख्स जुनून से उसे घुमाकर उसकी पुश्त अपने साथ लगा चुका था। उसके लंबे से बाल कंधों पर भी गिरते चले गए। एक जहरीली सरगोशी उसके कानों के करीब लहराई और वह धड़कते हुए दिल को संभालती खड़ी रह गई। किसकी इजाजत से तुमने कपड़े तब्दील किए हैं? वो पूछ रहा था और उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। और दूसरे ही लम्हे वो इतनी शिद्दत से दौड़ा कि वो मुश्किल मुंह पर हाथ रखते हुए उसने अपनी चीख का गला घोंटा। क्या तुमने मुझसे पूछा था? उसके पूछने पर हूर ने जल्दी जल्दी नफी में सर हिला दिया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था और उस रात उसे अपने जुनून से मुतारफ करवाने के लिए उसे बालों से दबोच कर अपने करीब करता वो उसके लबों पर झुकता चला गया। एक जुनून था, एक सुलगता हुआ एहसास था। अगले ही लम्हे उसे यूं लगा जैसे उसके लबों से सुर्ख स्याल निकलता जा रहा है। उसने काफी देर के बाद उसे फरार बख्शी और बुरी तरह खांसते हुए उसने अपनी सांसों को बहाल किया था। वो जितनी भी उसे खौफजदा थी, उस रात उस खौफ में इजाफा हो गया। तुम्हारी सजा है कि तुम सारी रात इसी तरह खड़ी रहोगी। उसे सुर्ख आंखों में देखता वो सजा देता अपने कपड़े तब्दील करके सोने के लिए लेट गया। उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया था और ये लड़की उसमें बराबर की शरीक थी। वो काफी देर खड़ी रही, उसके पैर दर्द करने लगे। बेबसी से उसकी आंखें आंसू बहाने लगी। काफी देर वो यूं ही रोती रही और काफी देर गुजरने के बाद वो घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई। वो खुद सो चुका था, उसके खराटे पूरे कमरे में गूंज रहे थे, जबकि वो उससे ज्यादा खड़ी नहीं हो सकती थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि बिस्तर तक चली जाती। वहीं फर्श पर लेटती वो न जाने कितनी देर रोती रही। रो रो कर उसकी आंखें सुर्ख थी। इतनी तजलील पर उसे यकीन था वो मर जाएगी। न जाने रात के किस पहर उसकी आंख लगी और वो वहीं फर्श पर सो गई। यूं दोनों ने जिद में एक दूसरे की हसीन तरीन रात को बिगाड़ दिया था। सुबह जब उसकी आंख खुली उसने आंखें खोल कर सर घुमाते हुए देखा। रात का ख्याल उसके जहन में कूदा और फौरन से अपनी सुर्ख आंखों को खोलता वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो मौजूद नहीं थी। क्या रात को वो कमरे से निकल गई? बेख्तियार उसकी निगाहें दरवाजे तक गईं, लेकिन दरवाजा लॉक था। और फिर उसने गर्दन उठाकर नीचे देखा। वो नीचे ही फर्श पर गहरी नींद में सोई हुई थी और हड़बड़ाता हुआ वो बिस्तर से नीचे उतरा। आज तक उसने खुद को जितना सख्त दिल साबित किया था, हकीकत यह थी कि वो फूल से ज्यादा नर्म गोशा रखता था। उस लड़की के लिए बस उसकी जिद ने उसे जुनून से मुतारफ करवा दिया। खुद पर मलामत करते हुए वो देर तक उसके हसीन चेहरे को देखता रहा। उसे इतनी बड़ी सजा नहीं देनी थी। न जाने कब तक वो खड़ी रही, कब इधर लेटी और सारी रात कितनी बेसुकूनी में रही। उसे बाजुओं में भरकर वो बिस्तर तक लाया, उसके माथे पर लब रखते हुए एक बार फिर उसे देखता। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश में था।
یہ جانے بغیر کہ جو حیثیت وہ اس لڑکی کے دل میں بگاڑ چکا تھا وہ نہ جانے کتنے سالوں کی محنت کے بعد دوبارہ بن پائے گی۔ اس روز اس کی ٹانگوں میں شدید درد تھا، جسم میں ہلکا ہلکا بخار بھی تھا۔ رات وہ جس طرح سردی میں کھڑی رہی اس کا پورا جسم سکڑا ہوا تھا اور مقابل پر صرف شرمندگی سوار تھی، اور اسی شرمندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے اس روز وہ شیراز کے پاس گیا۔ کم سے کم آپ تو مسکرانا تو میں سیکھ لینا چاہیے۔ سنا ہے بھابھی خوبصورت بھی بہت ہے اور کم عمر بھی، یقیناً شریر بھی ہوں گی۔ شیراز نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے لقمہ دیا اور وہ سر جھٹک کر شیراز کو دیکھتا رہ گیا۔ مجھے لگتا ہے میں اسے کھو دوں گا، اس نے پہلی بار کسی کے سامنے اتنی آسی سے بات کی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے، اگر وہ تسلیم نہ بھی کرتا تو ابھی شیراز اس کے متعلق جانتا تھا۔ میں اسے سزا دیتا ہوں، اسے ڈرا دیا ہے میں نے، وہ مجھ سے ڈرنے لگی ہے، میرے پاس آ کر بے سکونی ہوتی ہے۔ وہ اپنے دل کی حالت بیان کر رہا تھا اور شیراز دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم ضرورت سے زیادہ غصہ کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا تو سامنے بیٹھے ہوئے شخص کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا، جبکہ شیراز کا ہاتھ اس کے کندھے پر پڑا تھا۔ پروردگار نے ہمیں جس چیز سے آگاہ کیا ہے وہ ایک دن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ہر تعلق کا اہتمام جدائی ہے، لیکن جیتے جی جدائی موت سے زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ تم پلیز خود کو ٹھیک کرو، انہیں منانے کی کوشش کرو۔ شیراز کافی دیر اسے سمجھاتا رہا، دل کا بوجھ کافی ہلکا ہو گیا۔ اس رات بھی وہ دیر سے گھر لوٹا، وہ بستر پر گہری نیند میں تھی۔ کافی دیر وہ اس کے قریب بیٹھا رہا اور پھر نرمی سے جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے، باری باری رخساروں پر اور پھر اس کی آنکھوں پر۔ تم کیوں نہیں سمجھ سکتے میں مجھے آخر کیوں؟ شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں نے دنیا بھر میں صرف تمہیں اپنا سمجھا ہے، ساتھی، دوست، ہمراز، لیکن تمہارا خوف بتاتا ہے کہ میں تمہیں کھو چکا ہوں۔ سرگوشی میں اسے بات کر رہا تھا اور کچھ دیر گزرنے کے بعد اس نے کروٹ بدلی۔ وہ شاید نیند میں بھی اس کی موجودگی پر بے سکون تھی۔ کچھ دیر مودی مودی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر کرنٹ کھا کر دور ہو گئی، اتنا دور ہوئی کہ بستر سے بھی اچھل کر فرش پر کھڑی ہوگی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص خود کو کوئی جلاد تصور کر رہا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی جن نہیں۔ اور کتنا خوف کھاؤ گے مجھ سے؟ ایک بار پھر قریب آتے ہوئے اس نے بوجھ ہی لیا، جبکہ وہ اچھل کر اس سے دور ہو گئی۔ آپ پلیز میرے قریب نہیں آئیے پلیز۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور وہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے لیے یہ فیصلہ مشکل ترین تھا، لیکن اس رات نے خود کو شکست دیتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا، وہ اس لڑکی کو فرار کا راستہ دکھائے گا۔ اگر اسے لگتا ہے وہ اسے قید کر چکا ہے تو اسے آزاد کر دے گا، اسے اس فیصلے میں آزادی بخشے گا۔ دوسرے دن نور بیگم کی واپسی تھی، وہ واپس جا رہی تھی۔ ان کی ساری تیاریاں مکمل تھی، سارا سامان باہر لایا گیا۔ اپنی ماں کو دیکھ کر روتی ہوئی لڑکی پر اس کے شوہر کی خصوصی نظر تھی۔ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، بے اختیار اس نے کہہ دیا، لیکن نور بیگم کو ہر صورت واپس جانا تھا۔ کیا تم ان کے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ اس میں سب کے سامنے پوچھ لیا، اور وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے لگا تھا اگر وہ ہاں کرے گی تو وہ ضرور کوئی برا رد عمل دے گا، اس لیے جلدی جلدی گڑبڑا کر نہ کہہ دی، جبکہ اس کی یہ حرکت وہاں موجود لوگوں سے چھپ نہیں پائی۔ وہ بڑی محبت سے اس کے قریب آیا، اس کے کندھوں کو اپنے ہاتھ سے تھام لیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں قید کر لیا ہے؟ وہ اب اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور وہ سر جھکا کر کھڑی رہ گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں پور، کیا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ اس نے پوچھا، اور سامنے کھڑی ہوئی لڑکی نے بڑی ہمت کر کے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں آپ کے ساتھ، ایک ایسے شخص کے ساتھ جو صرف پابندیاں لگانا جانتا ہے؟ اس روز وہ اسے آئینہ دکھا رہی تھی، سارا گھر حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا جب وہ اپنا دکھ بیان کرتی چلی گئی۔ آخر مرد کیوں نہیں سمجھتے کہ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد وہ نس نس پر حقدار نہیں بن جاتے؟ کھلتی ہوئی کلیوں کو اپنی جیب میں سجا کر وہ محض اپنے لیے خوبصورتی بڑھانا چاہتے ہیں، آخر انہیں ان کی نازک کلیوں پر رحم کیوں نہیں آتا؟ اس روز اس نے سب کے سامنے اسے آئینہ دکھا دیا۔ جہانگیر صاحب کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اپنی یتیم پوتی کے ساتھ وہ اچھی خاصی ناانصافی کر چکے ہیں۔ اس روز مقابل نے راستہ کھلا چھوڑ دیا اور وہ نور بیگم کے پاس چلی گئی۔ کھیل جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں ختم ہو گیا۔ اس نے زبردستی اسے پانے کی کوشش کی تھی، لیکن زبردستی کی چڑیا قید ہو سکتی ہے لیکن کبھی بھی آپ کی پالتو نہیں بن سکتی۔ جہانگیر صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا،
کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو انہوں نے ہمیشہ اپنے پوتے کو عیش و عشرت میں رکھا، ہر چیز آ کر اس کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ اسی لیے وہ اتنا ضدی ہو چکا تھا کہ اب اس کے لیے ایک جیتا جاگتا انسان اور اس کے ساتھ ایسا بھی مطلب نہیں رکھتے تھے۔ اگر میری پوتی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی عاشر، تو میں اسے مجبور نہیں کروں گا۔ تمہیں چپ چاپ طلاق نامے پر سائن کروا کر اسے فرار بخشنی ہوگی۔ یہی تمہارے حق میں ٹھیک ہے۔ یہ ایک انوکھا سنگ دلانہ فیصلہ تھا۔ بلا دل اس سے دور جانے کے لیے رضامند تھا؟ ہرگز نہیں۔ وہ اپنے کمرے میں اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ لڑکی جیسے ہر ایک چیز پر اپنا نقش چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ جو گھر پہنچنے تک بے تحاشا خوش تھی، گھر پہنچنے کے بعد نہ جانے کیوں لبوں پر ایک زنگ دار تالا لگ گیا۔ اس کے بعد انہیں کہا تھا کہ اگر وہ عاشق سے طلاق چاہتی ہے تو اسے طلاق بھی مل جائے گی، تو وہ ہمیشہ ہر صورت میں اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ لیکن جہاں پہنچ کر نہ جانے کیوں اسے اس کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ شخص جس طرح اسے جانے کے لیے کہہ رہا تھا، اسے تو اپنے پنکھوں کو ہلانا تھا، خوشی کا اظہار کرنا تھا، لیکن وہ خاموش تھی۔ وہ ایسی چڑیا تھی جس سے اپنے ظالم سے سیاد کے پاس رہنے کے بعد اس کی لت لگ گئی۔ وہ پہلی رات تھی جب وہ دیر تک بے سکونی سے کروٹیں بدلتی رہی، لیکن کوشش کے باوجود نیند اس پر مہربان نہیں ہوئی۔ خیال بار بار عاشق کی جانب جا رہا تھا۔ وہ شاندار سا مرد اس کے پہلو میں آ کر اسے چھیڑ خانی کرنے کے بعد اسے اچھا خاصا اس کا ہم مزاج ہو گیا تھا۔ وہ وہاں قید تھی، یہ حقیقت تھی۔ اسی طرح کی باتیں سننے کو ملتی تھی، لیکن اب وہ ترس رہی تھی اس چھوٹے سے گھر کی۔ چھوٹی چھوٹی فیملیاں اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی، اور بلاخر اس روز اس کی ماں نے اس سے بے تابی کی وجہ پوچھ لی۔ مجھے لگتا ہے مجھے حویلی چلے جانا چاہیے۔ اس کے کہنے پر نور بیگم نے حیرت سے سر اٹھایا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا، لیکن ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے وہ ذرا سی دور ہو کر بیٹھ گئی۔ تم جانتی ہو تمہارے دادو نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہارے اور عاشر کے رشتے کو ختم کر دیں گے۔ تم جانتی ہو عاشر کتنا جنونی ہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے خوف زدہ تھی، اور وہ اپنی ماں کے خوف کو سمجھ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس فرار پر اس کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے بیگی پلکوں کو اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ میں خوش ہوں، آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ اس کی ماں نے اس کی خالی خالی آنکھوں میں دیکھا۔ ماما، مجھے ان سے فرار مل گئی ہے۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، جہاں چاہے آ سکتی ہوں، جا سکتی ہوں۔ اب کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی راتوں کو چیخنے والا نہیں، کوئی سزائیں دینے والا نہیں، لیکن پھر بھی میں خوش نہیں ہوں۔ وہ بولی تو لہجہ لڑکھڑانے لگا، آنسو ٹوٹ کر رخساروں پر بہتے چلے گئے۔ اس کی غیر موجودگی میں اگر وہ دیوانوں کی طرح تڑپ رہا تھا تو چین اس سے بھی نہیں تھا۔ حقیقت یہی تھی، اسے وہ قید خانہ اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ حکم چلاتا ہوا شخص ہی اسے پسند آ چکا تھا، جس کا قریب رہتے ہوئے اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس وقت وہ سلگ رہی تھی۔ نور بیگم اس کے قریب بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر باری باری ان پر لب رکھ رہی تھی۔ تمہارا اور عاشر کا مزاج بالکل مختلف ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کسی تکلیف سے دوچار ہو۔ وہ ماں تھی، اتنی باتوں کو جاننے کے بعد اب اس کا دل ڈر چکا تھا۔ وہ بھی چاہے وہ مجھے اپنے قریب رکھیں یا دور، لیکن میں جانتی ہوں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے جنون دیکھا ہے۔ وہ اس کے جسم کی طلب کے لیے آج تک اس کے قریب نہیں آیا۔ اس نے اس رشتے کو سپیس دی تھی، اور وہ اس پر جانوروں کی طرح ٹوٹ کر نہیں برسا۔ ہاں، کبھی جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے قریب کیا بھی، تو ایک حد تک اس نے مکمل طور پر پرامین ترک کر دی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اسے بتا نہیں پایا، لیکن اب اذیت میں تڑپ رہا تھا۔ راتیں اس نے جا کر گزارنا شروع کر دی، حالانکہ وہ بہت مختصر وقت اس کے پاس رہی، لیکن اس کے دل پر ایسی گہری چھاپ چھوڑ کر آ گئی جو اسے کہیں بھی سکون نہیں لینے دیتی۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس کی ہور کا یہ فیصلہ ہوا اور وہ اس سے رشتے سے دستبردار ہو جائے تو وہ چپ چاپ ہو جائے گا، لیکن پھر ساری زندگی کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر پائے گا۔ کہتے ہیں معجزہ اس وقت ہوتا ہے جب پروردگار آپ کو اس وقت نواز دیتا ہے جب آپ نے ساری امید توڑ دی ہو، جب مایوسی آپ کے ارد گرد پہرا ڈالے بیٹھی ہو۔ اور اس روز اپنے بیگس کو سنبھالتی وہ حویلی میں داخل ہوئی۔ داخلی دروازے سے اندر آتا ہوا دیکھا گیا۔ لاؤنج میں بیٹھا ہوا شخص پاگلوں کی طرح اسے اپنی جانب آتی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کے لیئرز میں کٹے ہوئے بال پشت پر جھول رہے تھے۔ چہرے پر اطمینان، ہلکی سی مسکراہٹ، آنکھوں پر
गूगल्स वो पूरी दाग से उसके सामने खड़ी थी। वेली में शायद सबको मालूम था कि वो आ रही है, सिवाय उसके, जो अभी अभी ऑफिस से मीटिंग अटेंड करके आया था और इस वक्त कावड़ से भरपूर वजूद लिए यूं ही सोफे पर पड़ा था। वो सबसे पहले दादू से मिली, सबको सलाम किया और फिर आंखों से गूगल से हटाकर पाँव पर पाँव रखे वहीं बैठ गई। उसे अभी तक लग रहा था वो शायद कोई सुहाना सा अपना सपना देख रहा है। बेख्तियार ही अपने हाथ बाजू के करीब ले जाकर उसने चुटकी काटी। मुलाजिम उसका सामान कमरे में रखने लगा। वो बहुत तवज्जो से सबसे बातें कर रही थी, सिवाय उसे नजरअंदाज करते हुए, और मामले की तह तक पहुंचकर उसने मुबहम मुस्कुराहट से सर झुका लिया। उसका चेहरा सुर्ख था, न जाने दिल की हालत क्यों अजीब हो रही थी। पहली बार उसकी आंखें तशक्कुर से भर आईं और वकार साहब ने अपने बेटे के कंधे पर बाजू फैला लिए। मान लेने में कोई हर्ज नहीं कि तुम सामने बैठी हुई लड़की के बगैर नहीं जी सकते। वो सर उठाकर अपने बाप को देखते हुए गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। उसे यकीन था मान लेने में कोई हर्ज नहीं। वो दोबारा लौट आई थी। उससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती थी। अपने मजबूत कदमों को उठाता हुआ उसकी जानब बढ़ा। सामने बैठी लड़की अपने लबों को दांतों में दबाए दिल की धड़कन संभालती बैठी रह गई। वो उसके सामने ही घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को थाम कर अपनी बड़ी बड़ी आंखों को उस नाजुक लड़की की आंखों में गाड़े उसे देख रहा था। उस घर में वापस लौट आने के बाद, खुदा के बाद उन सब को गवाह बनाकर, अगर मैं अपनी मोहब्बत तुम्हारे सामने रखूं तो क्या तुम उसे तस्लीम करोगी? वो पूछ रहा था और वो बस यूं ही बैठी रह गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि सर उठाकर उस शख्स को देखती। सबके सामने गोया उसकी जान लबों तक आ गई। मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, तुम पर जबरदस्ती मुसल्लत होने की कोशिश की, लेकिन इस गलती को मैं तस्लीम करता हूँ। क्या मेरे लिए तुम्हारी जानब से कोई माफीनामा है? और उसने भीगी पलकें उठाकर उस शख्स को देखा था। अगर माफीनामा ना होता तो मैं कभी लौट कर ना आती। आप प्लीज मेरे कदमों से उठ जाएं। किसी भी मानवपसंद शख्स के सामने आना काम नहीं। उस रोज उसने सारी अना और मगरूरी को सबके सामने तोड़ दिया था। अगर उस लड़की को पाने के लिए उसे अपना आप मारना पड़ता तो वो तैयार था। घर में सबको मालूम था, इसलिए उसके कमरे को ऐसी हसीन सजावट बख्शी गई कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर जिस वक्त कमरे में दाखिल हुए, दहलीज पर खड़े चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे और फिर मुस्कुराकर सर झुका लिया। सुर्ख गुलाब, सुर्ख गुब्बारे, कमरे में जलते हुए कैंडल्स एक रोमांटिक माहौल पेश कर रहे थे। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद वो पलटकर उसे देखता, उसे कमर से थामकर अपने करीब कर गया। बड़ी शिद्दत से उसके माथे से माथा टेका कर वो उसकी सांसों को महसूस कर रहा था, जबकि वो उसकी बाहों में बिखर कर उसके सीने पर सर रख दी फूट फूट कर रो पड़ी। ये एक दूसरे को पा लेने के बाद तशक्कुर के आंसू थे। आज उन्होंने दिल की सारी मैल को धोकर हर जिद को छोड़ते हुए एक दूसरे को अपनाया। निकाह के रिश्ते में इतनी ताकत होती है कि दो दिलों को एक दूसरे में पेवस्त करने का सबब बन जाए। वो पूरी शिद्दत से झुककर उसके लबों को छूता, उसकी आंखों से आंसू को चुनकर बेकरारी से उसे खुद में बींच गया। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आएगा। वो सरगोशी में वादा कर रहा था और वो सरशार होती नजरों से उसे देखती, हल्का सा मुस्कुराती। आशिर ने झुकते हुए उसे अपने बाजू में भर लिया। बातों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था, वो उसकी रग रग में समाना जा रहा था। अपनी मोहब्बत निछावर करते हुए वो उसे सिमट जाने पर मजबूर कर रहा था और उसके बाजू में बिखर कर सिमटती हुई वो लड़की अपने आप उस शख्स के हवाले कर चुकी थी। अपने सारे ख्वाब उसकी आंखों में मुंतकिल कर दिए, अपनी सारी मोहब्बत जमा करके उसके हवाले कर दी, क्योंकि अब उसे यकीन था अगर वो उसे बगाड़ेगा तो खुद ही संवारेगा, क्योंकि वो उसका मुहाफिज है, उसे संवारना जानता है। दिल की धड़कन अपने अरूज पर थी। रात कतरा कतरा बरस रही थी और उस रात में मौजूद हल्की हल्की सरगोशियां वादे और कस्मों में बदल गईं। वो जो ना टूटने वाले थे, वो जो मोहब्बत की तरफ पहला कदम और इश्क के हसूल का रास्ता था, दोनों एक दूसरे में गुम होते जा रहे थे। सांसें बिखरी हुई थी। मोहब्बत अपनी जीत पर मुस्कुराते सर झुकाकर गुजरने वाली अना को शिकस्त भरी नजरों से देखकर चिढ़ाने लगी, और अना भी आज मोहब्बत की जीत में मसरूर मसरूर नजर आ रही थी। मोहब्बत का इनात का एक ऐसा जज्बा है जो किसी भी दिल को मोम की तरह पिघला देती है, और इन दोनों के दिल भी पिघल कर मोम से ज्यादा नर्म हो गए। उम्मीद है हमारी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आए तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।